کون سے میرٹس کی بنا پر لے کر گئے وہ اخبارات نے آپ کو بتایا. کچھ لوگ ایسے جو ڈیزرو کرتے تھے اس وفد میں جانا لیکن نہیں جا پائے, ان کے پاسپورٹس لے کر واپس کر دیے گئے, کیونکہ جیسا کہ میں نے کہا کہ کچھ اور میرٹس کے بنا پر جو لوگ جو ہیں وہ اس چیز پر پورا اتر گئے, اس معیار پر پورا اترے, وہ لوگ جو ہیں وہ ان کی جگہ پر چلے گئے ہیں. تو اس حوالے سے تھوڑا سا بات کرتے ہیں کہ وہ لوگ کیسا فیل کر رہے ہیں. یہ سسٹم ان کو لگتا ہے کہ تبدیل کیا جا سکتا ہے کہ نہیں تبدیل کیا جا سکتا. اس سسٹم کو تبدیل کرنے کے لیے اب جبکہ وہ خود وکٹم ہے اس طرح کی ایک چیز کی, وہ کیا میجرز لے رہے ہیں, ان ساری چیزوں پر بات کریں گے. میں نے یہاں پر دعوت دی ہے مصنف ہیں زمینی ستارے کے. جب زمینی ستارے کا نام آتا ہے تو جو نوجوان لوگ ہیں وہ فوراً سے ریلیٹ کرتے ہیں کہ ہم کس کے حوالے سے بات کریں. 300 سے زائد آرٹیکلز جو ہیں وہ شائع ہو چکے ہیں ان کے اخبارات میں ابھی تک. ابھی ایک ڈرامہ لکھا ہے انہوں نے کالی آندھی کے نام سے, اس پر بھی بات کریں گے کہ اس کے پیچھے اس کا کیا بیک ڈراپ ہے, کیا سوچ کے انہوں نے لکھا. حنان علی عباسی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. بہت شکریہ حنان تشریف لانے کو اور وقت دینے کا. حنان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں, MBA کر رکھا ہے انہوں نے, اور جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ وکٹم ہے اسی چیز کے, وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں کافی ایکٹیو رہے, نوجوانوں کے حوالے سے ایک تنظیم ابھی رن کر رہے ہیں. انیس الرحمان صاحب السلام علیکم. بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا تشریف لانے کا اور وقت دینے کا. بفور آئی موو آن, جو میں نے ابھی ان کو بتایا ویورز کو کہ جو ہوا ابھی چین جانے والے وفد کے حوالے سے, اس حوالے سے بفور آئی موو آن ٹو دیٹ تھوڑا سا پہلے جاننا چاہوں گی کالی آندھی کے بارے میں. جی, کالی آندھی بیسیکلی جو اعتزاز احسن صاحب کی نظم آپ نے مشہور سنی ہوگی, پڑھی ہوگی کہ عدل بنا کمزور ادارے, عدل بنا کمزور اکائیاں. بنیادی طور پہ یہ جو تحریک تھی جسے تحریک بحالی تقدس عدلیہ کا نام دیا گیا, اس تحریک نے قوم کے سوچنے کے انداز کو بدل دیا ہے. اور میں چونکہ اس کا حصہ رہا روڈز کے اوپر سارا کچھ, تو میں بہت انسپائر ہوا اس سے, اور میں سمجھتا تھا کہ ہم بڑے لکی لوگ ہیں جب ہم جو ہے اپنی زمانے سے نکلیں گے تو ہماری اگلی نسلیں ہم سے پوچھیں گی, وہ رش کریں گی ہمارے اوپر کہ آپ ایک ایسے عہد میں زندہ رہے کہ جس میں اتنے غیر معمولی واقعات جو ہے پبلک جو ہے اس قدر جو ہے اس نے شدید ریئیکٹ کیا اپنے حقوق کے لیے. تو میں اس سے خاصا متاثر تھا اس تحریک سے, تو اس کو میں نے ڈرامائی انداز میں پیش کیا ہے. اور اس کے جو ہیرو ہیں وہ ایک پاکستان کے CJ ہیں, ان کو میں نے ہیرو بنایا ہے اس ڈرامائی اس میں تصور میں. تو یہ جو ساری انسپریشن یہ بیسیکلی اس عدلیہ کی بحالی کی جو جدوجہد رہی 2 سال تک, یہ انسپریشن وہاں سے آتی ہے. تھوڑا سا میں انیس سے بھی جاننا چاہوں گی ساتھ ساتھ کہ نوجوانوں کے حوالے سے آپ نے کہا جی کہ آپ ایک تنظیم جو ہے وہ چلا رہے ہیں, تھوڑا سا مجھے اس کے آبجیکٹیوز کے بارے میں بتائیں کہ کیا سوچ کے پہلے تو وہ تنظیم بنائی اور اب کن آبجیکٹیوز پہ, کن لائنز پہ کام کری آپ کی آرگنائزیشن. فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ یاشین, آپ نے ہمیں اس فورم پہ ٹائم دیا. بیسیکلی جو وائس فار یوتھ رائٹس ہے, بہت عرصے سے پالیٹکس آپ کہہ لیں یا سوشل آپ کہہ لیں, مختلف جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں, جتنے بھی ہمارے شعبے ہیں, ان نوجوانوں کے ساتھ کولیبریشن چل رہی تھی. وقت کے ساتھ ساتھ دیکھا کہاں کہاں پہ ڈس آنیسٹی ہو رہی ہے, کہاں کہاں پہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, کیا کیا ہو رہا ہے. تو اس چیز کو سوچا کہ اب اس کا کیا کیا جائے, کچھ تو اس کے کوئی تو اس کا سولوشن ہم نے نکالنا ہے. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہم کچھ ینگسٹرز نے اور کچھ یوتھ کے لوگوں نے اور کچھ مختلف ڈپارٹمنٹس کے لوگ ہیں, انہوں نے مل کے ہم نے ایک تنظیم بنائی ہے جس کو ہم نے وائس فار یوتھ رائٹس کا نام دیا ہے. بیسیکلی جو اس کے آبجیکٹیو ہیں, اگر ابھی آپ دیکھیں تو جتنے بھی پاکستان میں یا پاکستان سے باہر جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, جتنے بھی نان پولیٹیکل پارٹیز ہیں, جتنی بھی مذہبی پارٹیز ہیں, سب کے سب یوتھ کو ایکسپلائٹ کر لیں. سمپلی کوئی بھی ان میں سے یہ نہیں سوچ رہا کہ یہ جو یوتھ ہے اس کو ہم نے کہاں لے کے جانا ہے, بیسک اس کے بیس کے اوپر جو ہے وہ کنٹری کو ہم نے کہاں لے کے جانا ہے. ہر کوئی اس کو اپنے انٹرسٹ کے لیے, پرسنل انٹرسٹ کے لیے یوز کر رہا ہے, اپنے آپ کو پروجیکٹ کرنے کے لیے یا اپنے XYZ جو بھی انٹرسٹ ہے اس کو پروجیکٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, اور اب تو آج کے دور میں تو ایکسٹرنل فورسز بھی انوالو ہو گئی ہیں, چاہے آپ بلوچستان دیکھ لیں, آپ فاٹا دیکھ لیں. ٹھیک ہے, وہ تمام ایکسٹرنل جتنی بھی فورسز ہیں وہ ہمارے یوتھ کو ایکسپلائٹ کر رہی ہیں. اور کیوں کر رہی ہیں, اس میں ہماری اپنی بھی غلطی ہے, ہماری گورنمنٹ کی بھی غلطی ہے, ہماری اپنی بھی غلطی ہے. گورنمنٹ کی اور ہم لوگوں کی کیا مسٹیک ہے, ہم لوگ بیسیکلی ان کے اندر اتنی احساس محرومی ہم لوگوں نے ڈال دی ہے کہ اب وہ اس چیز کو ان کا مائنڈ ایسا ہو گیا کہ اس کو کوئی کہیں پہ بھی موٹ کر سکتا ہے. دیکھیں, جب آپ ان کو ایجوکیشن سے دور کریں گے, امپلائمنٹ سے دور کریں گے, ان کو ان کا رائٹ نہیں ملے گا, ان کو کوئی بھی کہیں بھی یوز کر سکتا ہے. ان کا مائنڈ اتنا ولنریبل ہو جاتے ہیں نا, آپ ان کو ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں اور آپ ان کو کہیں بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو بیسک ٹیررزم جتنی بھی ہمارے باہر کے ہمارے چاہے US ہے, چاہے برٹن ہے, چاہے جو بھی ہمیں اس وقت امداد دے رہے ہیں, تو ان کو ان بیسس پہ سوچنا چاہیے کہ یوتھ کو ان لوگوں نے یوتھ کے ساتھ بھی کولیبریٹ کرنا ہے. ان لوگوں نے ان کو فورمز دینے ہیں. ہمیں ایسے فورمز چاہیے جہاں پہ
یوتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو بتا سکے. جو فورمز ملتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ بھی آپ دونوں کو بہت بہتر طریقے سے پتا ہے کہ ان فورمز کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے. انٹرسٹ کی آپ نے بات کی, ابھی انیس نے کہا جی کہ ایکس وائی زیڈ کا جو انٹرسٹ ہوتا ہے اس کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے. حنان ذرا روشنی ڈالیں کہ جو ابھی چین وفد گیا ہے کون سے ایکس وائی زیڈ ہیں جن کے انٹرسٹ کو جو ہے وہ سرو کیا گیا. دیکھیے افسوسناک بات یہ ہے, میں اس پہ اب کیا کہوں, کس انداز میں اس کو بیان کروں. منسٹر صاحب کی ریئل بیٹی پیرا بھٹو گورنمنٹ کے اخراجات پہ چائنا وزٹ کر رہی ہیں. ان کے قریبی رشتہ دار ہیں اور سندھ سے نہیں بلکہ بالخصوص لاڑکانہ سے لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو نیشنل ڈیلیگیشن کے کرائٹیریا پہ پورا نہیں اترتے تھے. اچھا ایک سیکنڈ پہلے تھوڑا سا بتائیں اس ڈیلیگیشن کے بارے میں ویورز کو کہ کیا تھا, کیوں جانا تھا چین. یہ نیشنل یوتھ ڈیلیگیشن پاک چائنا فرینڈشپ کے طور پہ یہ یوتھ ایکسچینج پروگرام ہے, اس کے تحت جاتا ہے. یہ ہر سال وزٹ کرتے ہیں 100 لوگ. اور آج 500 تک چائنا نے کہا ہوا ہے کہ جی بالکل وہ 5 سالوں میں ہوں گی. جی 5 سالوں میں جا چکے ہیں. تو اس میں جو غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل لوگ تھے جنہوں نے اپنے اپنے میدانوں میں کام کیا ہوا تھا, یہ بیسیکلی ان کا رائٹ تھا کہ وہ پاکستان کو جا کے وہاں پہ پاکستان کی ایک تصویر پیش کرتے کہ جی ہم لوگ ہیں وہاں پہ, وہاں کی یوتھ. لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہاں پہ کچھ خاصے لوگ جو ہے جن کی ایج یوتھ کی اس میں نہیں آتی, جو بلو ایج ہے وہ بھی چلے گئے. جسٹ ریفرنسز کے اوپر کہ آپ دیکھیں کہ ان کے جو پی آر او ہیں انہوں نے اپنا بیٹا بھیج دیا, جو ڈپٹی سیکرٹری ہیں انہوں نے اپنا بیٹا بھیج دیا, جو اسی طرح باثر لوگ ہیں جو بیوروکریسی میں جن کے اثرات رہتے ہیں یا جو پالیٹکس میں ہیں وہ اپنے لوگوں کو بھیج رہے ہیں. بنیادی طور پہ یہ حقوق جو یوتھ کے حوالے سے جو حق ہے ان کا وہ غصب کیا گیا ہے. اور جو وائس فار یوتھ رائٹس ہے انیس الرحمان جس کے پریزیڈنٹ بنے ہیں, یہ سبب اس کا اس آرگنائزیشن کا جو وجود ہے وہ یہی زیادتیاں تھی. اور جو پاکستان میں ہو رہا ہے مطلب نیشنل یوتھ ڈیلیگیشن کے اندر ہوا ہے, اس سے پہلے نیشنل یوتھ ایوارڈز بانٹ دیے گئے ریونیو کی طرح, وہ ہم نے ہر فورم پہ آواز اس کی اٹھائی. لیکن میں یہی دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر یہ نظام بدلا نہیں تو یوتھ ڈیلیگیشن اگلے سال بھی ایسے ہی جائے گا, بھانجے بھتیجے جائیں گے. اور جو نیشنل یوتھ ایوارڈز ہیں جو بھی آ رہے ہیں مطلب 1.5 مہینے بعد, اور ہمیں 2 قسم کی دھمکیاں دی گئی ہیں. ایک یہ کہ آپ جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, آپ نے جو فورم کریٹ کیا ہے اس کو کسی بھی سطح پہ ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا, اور آپ کو جو بھی اپرچونٹیز ہیں یوتھ منسٹری کے انڈر وہ سب جو ہے وہ ان میں سے اگنور کیا جائے گا. اور پہلی دھمکی میں یہ ملی ہے کہ آپ کو نیشنل میں اس کو دھمکی کہوں گا کہ آپ خاموش ہو جائیں, آپ کو اگلے یوتھ ڈیلیگیشن کے ساتھ لے کے جائیں گے. تو میں اگر آپ خاموش نہ ہوا تو پھر آپ پاکستان سے باہر جانا بھول جائیں, وہ بھی مطلب منسٹری آف یوتھ کے ساتھ. نہیں الحمدللہ ہمیں کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. نہیں منسٹری آف یوتھ ویسٹ کا اس لیے میں نے کہا نا کہ اس کے ساتھ باہر جانا بھول. بنیادی طور پہ یہ ہمارا حق ہے اور یہ پاکستان کے ہر ٹیلنٹڈ آدمی کا حق ہے کہ وہ منسٹری آف یوتھ افیئرز کے اس پہ وہ جائے. یہ بیوروکریسی کے لیے پاکستان نہیں بنا, اس کے لیے پاکستان کے ہر طبقے نے قربانیاں دی ہیں, یہ کسی خاص منسٹر کا پاکستان نہیں ہے. میں تھوڑا سا انیس سے پوچھوں گی اس بارے میں. ابھی حنان جب بات کرتے ہیں, جب بات کا میں نے آغاز کیا حنان سے پوچھا وفد کے حوالے سے, تو حنان نے کہا کہ منسٹر صاحب جو ہیں وہ اپنی صاحبزادی کو بھی لے گئے ہیں, اس میں اور بھی بھانجے بھتیجوں کا بھی ذکر کیا کہ کافی اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ جو میں نے میرٹ کا کہا تھا شروع میں, اس میرٹ کی بنیاد پر جو ہے وہ چلے گئے. ٹھیک ہے, منسٹر صاحب نے خود بھی یہ اسٹیٹمنٹ دیا. میں بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کیا منسٹر صاحب اپنے بچوں کو نہیں لے کے جا سکتے اگر وہ ڈیزرو کریں تو؟ فرسٹ آف آل یہ ہے کہ کوئی بھی پرسنالٹی ہمارا ٹارگٹ نہیں ہے, ہمارا جو گول ہے وہ بہت واسٹ ہے. ٹھیک ہے, پہلی بات تو یہ ہوگی. سیکنڈ یہ ہے کہ بالکل لے جا سکتے ہیں, اس میں کوئی وہ نہیں ہے, لیکن ان کو نہیں لے جانا چاہیے اس لیے کہ وہ 16 کروڑ عوام کے وہ منسٹر ہیں, نہ کہ صرف اپنے لاڑکانے یا اس کے ہیں. ہمیں اس کے اوپر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ڈس آنیسٹی اگر کوئی بھی کسی بھی منسٹری کا ہیڈ ہے, اگر وہ اس کو مینیج نہیں کر سکتا, واٹس ایور ایکس وائی زیڈ کوئی بھی پریشر ہے ان کے اوپر, اس کی وجہ سے اگر اس کو مینیج نہیں کر سکتا تو اس کو سمپلی اپنی وہ جگہ ویکیٹ کرنا چاہیے تاکہ نیا بندہ آئے آنیسٹی کے ساتھ اور ایک جسٹس کے ساتھ جو ہے وہ کرے. دیکھیں یہیں سے سٹارٹ ہے, یہ بیس بن رہی ہے آپ کی. ٹھیک ہے, احساس محرومی یہیں سے سٹارٹ ہو رہی ہے, جو کہ پچھلے 10 سال میں جب نیوز پیپرز میں آیا کرتا تھا کہ بلوچستان کے نوجوانوں کو آپ لوگ کچھ کرو, ان کے اندر احساس محرومی پیدا ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, آج وہ چیز پروو ہو رہی ہے. وہ لوگ پاکستان کے خلاف بول رہے ہیں, فیڈریشن کے خلاف بول رہے ہیں. ٹھیک ہے, ٹیررزم کا ویری سمپل, لوگ پوچھتے ہیں کیا حل ہے اس کا ٹیررزم کا, یونائٹڈ اسٹیٹس پوچھتا ہے, تھنک ٹینک ان کے بیٹھے ہوئے ہیں, ہم لوگوں کے اپنے لوگ پوچھتے ہیں یار ہم لوگ کیا اس کا سولوشن کریں, آرمی پوچھتی ہے, پولیٹیکل فورسز پوچھتی ہے. میں سمپل اس کا ایک ہی حل آپ کو دیتا ہوں, آپ نے ہارٹس
اور مائنڈز لوگوں کے ون کرنا ہے. یوتھ کے آپ ہارٹ اور مائنڈ ون کر لیں تو یہ ٹیررزم انشاءاللہ تعالیٰ ود ان 1 ایئر آپ کے ملک سے بالکل ختم ہو جائے گا. صحیح, یہی سوال ہے نانا آپ سے کہ اگر منسٹر صاحب کے بچے ڈیزرو کریں, کسی بھی منسٹر کے بچے, تو کیا وہ نہیں جا سکتے؟ نہیں, بالکل جانا چاہیے ان کو, لیکن وہ جو کرائٹیریا اس کا ہے, اس کے بائی لاز آپ پڑھ کے دیکھیں. میرا نہیں خیال کہ جو میں نے بائی لاز پڑھے ہیں اس پہ منسٹر صاحب کی بیٹی پورا اترتی تھی. اور جو نیشنل انٹرنشپ پروگرام ہے اس کا آغاز لاڑکانہ سے کیوں ہو رہا ہے؟ میں یہ سوال یہ ابھرتا ہے ہر پاکستانی کے ذہن میں کہ کیا لاڑکانہ ہی پاکستان کا ایک